إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی بڑائی، بزرگی، مدح و ستائش ہم اور آپ پر لازم و ضروری ہے، جس نے صرف ہم انسانوں ہی کو نہیں بلکہ کل کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس میں ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے سب سے احسن اور سب سے بہترین تخلیق عطا فرمائی۔ یہی نہیں بلکہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اسے مہیا کیا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا اور ان کے ساتھ کتابوں کو بھی نازل فرمایا۔ بعدہ لا تعداد وانگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مرضی کی باتیں ہم اور آپ تک پہنچی ہیں، جن کے ذریعے سے قرآن مقدس جیسی بہترین کتاب ہم اور آپ کے زندگی کے لاہ عمل کے طور پر ہمیں ملی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس درس کا موضوع ہے مسلمانوں پر قرآن کے حقوق اور ہمارا معاشرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہم اور آپ کو وجود بخشا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر رہنے، سہنے اور کس طریقے سے زندگی بسر ہمیں کرنا ہے اس کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو انبیاء کے ذریعے خصوصی طور سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں ہم اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔
قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں وہ آخری آسمانی کتاب ہے جس کے اندر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی شخص رد و بدل اور تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لی اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس کے حفاظت کے طریقے اور اس کے ذرائع اور وسائل اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا فرما دیے ہیں، جو ہم انسانوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور یہ آج نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو نازل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسے بتلاتے اور بعض صحابہ کرام اسے یاد کرتے، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حفاظت کی بہت زیادہ فکر تھی، آپ فکر مند رہتے تھے۔ اسی لیے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے قرآن مجید کی آیات پڑھاتے تھے تو آپ بہت جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے اور اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ جلدی نہ کیجیے، اپنی زبان کو حرکت میں زیادہ نہ لائیے، اور اس کے حفاظت کے تعلق سے، اسے محفوظ ہونے کے متعلق آپ زیادہ فکر مند نہیں ہوئیے، کیونکہ میری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا، اسے جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا۔ چونکہ یہ ہم اور آپ کے لیے قرآن مجید اس دنیا کے اندر لاحِ عمل ہے، ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، وہ طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہم اور آپ کو بتلا دیا ہے۔ جب یہ بات ہم اور آپ کو معلوم ہو گئی کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، تو اس کے تعلق سے انسانوں پر اور خصوصی طور سے مومن اور مسلمانوں پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کا حق ہم اور آپ پر کیا ہے، اس کا جاننا ہم اور آپ کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری امر ہے، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اسی کتاب کے ذریعے سے وہ مقصد ہم اور آپ کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس مقصد میں ہم کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات کی جانکاری اسی کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اس بنیاد پر ہم اور آپ پر قرآن مجید کا حق ہے کہ بہت سارے حقوق قرآن اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہمارا کسی کے اوپر کوئی حق ہوتا ہے، مثال کے طور پر والدین کا اولاد کے اوپر جو حقوق ہیں، اولاد کے والدین کے اوپر جو حقوق ہیں، یا اسی طریقے سے دیگر رشتہ داریوں کے تعلق سے ہم اور آپ پر جو حقوق ہیں، اگر ان حقوق کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی خامی پائی جاتی ہے، کوئی اپنا حق مکمل طور سے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتا ہے، تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم اپنے ان حقوق کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا، کیا کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ قرآن مجید
جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بطور امانت دیا ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن مجید یہ صرف ہم انسانوں کو پیش کیا گیا ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس امانت کو آسمان، زمین، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد لوگوں کو کس طریقے سے ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، اس بڑی ذمہ داری سے خوف کھا کر کے نہ آسمان نے، نہ زمین نے اور نہ پہاڑ نے اسے قبول کیا، لیکن انسان نے اسے قبول کیا ہے. ہم اور آپ بحیثیت انسان قرآن مجید کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور امانت قبول کرنے والے ہیں. تو اس امانت کے قبول کرنے کے بعد اس امانت کی ذمہ داریاں بھی کچھ ہوں گی. کیا کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ ہم نے اسے بطور امانت جب قبول کیا ہے تو اس کی امانت داری کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے؟ کبھی ہم اس پر غور و فکر کیے؟ جس طریقے سے ہم اپنے حقوق کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، دن اور رات ایک کر دیتے ہیں اپنے حقوق کی حصول یابی کے لیے، کیا کبھی ہم نے قرآن مجید کے حقوق ہم پر کیا ہیں اس تعلق سے غور و فکر کیا؟ یقیناً نہیں میرے بھائی دوستو. آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کے ہم اور آپ پر حقوق کیا ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لائیں. قرآن مجید پر ایمان لانا یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ہم انسانوں پر ہے، کیونکہ بنا اس کے ایمان کے ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ہم اور آپ کا ایمان جب تک قرآن مجید پر نہیں، ہم اور آپ مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایمان کے ارکان میں بہت ہی اہم رکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے رسولوں پر نازل کیا گیا، خصوصی طور سے قرآن مجید، اس پر ایمان لانا بھی ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، ہر کوئی اسے جانتا ہے، الف لام میم، سورہ بقرہ کی شروع کی آیات. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید پر ایمان لانا اور کس بات پر ایمان لانا ان دونوں کا ذکر کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شبہ کی، شک کی گنجائش نہیں ہے. کس چیز کے شک کی گنجائش نہیں؟ اس پر ہم اور آپ کا ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے جسے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا. جبریل امین نے اللہ رب العالمین سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے پڑھا اور اسے پہنچایا ہے. ہم اور آپ کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس کے جتنے بھی لوازمات ہو سکتے ہیں، اس میں جو بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے نازل فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے احکام فطرت کے عین مطابق ہیں، ہم اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں. یا اسی طریقے سے اگر بہت ساری چیزیں ہم اور آپ کے ذہنوں میں قرآن مجید کے تعلق سے اگر نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو ہم اور آپ قرآن مجید کے تعلق سے شک نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں اپنے ذہنوں پر شک کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی باتیں اور جو کچھ بھی احکام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں، وہ سارے کی ساری چیزیں فطرت کے عین مطابق ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونی چاہیے.
یہ قرآن مجید پر ایمان کا مطلب ہے۔ اور قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مژدہ سنایا، خوشخبری سنائی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جو لوگ آپ پر جو چیز نازل کی یعنی قرآن مجید اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر اللہ رب العالمین کی جو کتابیں آسمانی نازل کی گئی ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن مجید کے اس جملے سے اگر ہم اور آپ اس میں غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے علاوہ ہدایت کا طلبگار ہے، قرآن مجید کو چھوڑ کر کے فلاح اور کامیابی کی تلاش میں ہے، تو اسے نہ ہدایت مل سکتی ہے اور نہ اسے کامیابی مل سکتی ہے۔ کامیابی اور ہدایت یہ اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم اور آپ ہدایت قرآن مجید ہی کے ذریعے سے کامیابی کے تلاش میں ہوں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد میں ہم اور آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایمان کے جو ارکان بتائے ہیں، حدیث جبریل جو بہت ہی مشہور اور لمبی روایت ہے جس میں ایمان کے ارکان پر سوال کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو یہ قرآن مجید جو دیا ہے اس پر ہم اور آپ کا یقین ہونا چاہیے اور یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ معلوم یہ ہوا حدیث جبریل کے ذریعے سے کہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان 6 ارکان میں ایک بہت ہی اہم رکن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان اور یقین ہے، اور اسی طریقے سے ہم اور آپ کا اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس قرآن مجید کے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے، انبیاء کرام کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے باتیں گڑھ کر کے ملا دیں، لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی طریقے سے کسی نے کوئی بھی ملاوٹ نہیں کی، اور اگر کسی نے ملاوٹ کی کوشش بھی کی تو اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس بات پر ہم اور آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ اس یقین کے بعد جب ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ کتاب ہم اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی کی ضامن ہے، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کتاب میں کون سی چیزیں ہیں، کیا باتیں ہیں، اور اس چیز کو ہم کس طریقے سے جان سکتے ہیں؟ تاقوں میں سجا کر کے، اسے بہت ہی مضبوط طریقے سے لحاف میں لپیٹ کر کے کسی اونچی جگہ رکھ کر کے؟ یقیناً نہیں۔ ہم اسے جب تک کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، ہم اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کون سی باتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب جو کتاب نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، آپ اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اسے تلاوت کریں، لیکن اس کے ذریعے سے سارے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ کہف میں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ
ولا مبدل لکلماتہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اللہ رب العالمین کی جانب سے جو کتاب نازل کی گئی ہے، کون سی کتاب نازل کی گئی؟ یہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جو آپ پر نازل کی گئی ہے، آپ اسے پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے بہت سارے اچھے صفات کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں، جو مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی صفات کو بھی بیان کیا ہے، اور فرمایا اس کے بعد الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن لوگوں کو کتابیں دی ہیں، یعنی ہم اور آپ، جنہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کتاب لاہے عمل کے طور پر ہمیں دی گئی ہے، اس کی کس طرح سے تلاوت کرتے ہیں؟ حق کا تلاوتی، جس طریقے سے تلاوت کا حق ہے۔ اب ہم اور آپ اس پہ غور کریں کہ تلاوت کا حق کس طریقے سے ہے۔ کیا یوں ہی اسے ہم اور آپ پڑھ لیں؟ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب ہم اسے اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے، اسے پڑھنے کے تعلق سے احادیث میں بہت ساری باتوں کا تذکرہ ہے۔ چند باتیں آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ہم اور آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، یہ عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب کا مطالعہ کرنا، اسے پڑھنا عبادت نہیں، لیکن قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت عبادت ہے۔ اور عبادت میں دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہو اور طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ قرآن مجید کا پڑھنا، جب ہم اور آپ نے یہ سمجھ لیا اس کی تلاوت عبادت ہے، تو اب عبادت کے لیے ہم اور آپ کا انہماک کتنا ضروری ہے، اسے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے عبادت سمجھ کر کے، تو اس میں بڑے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ، بڑے ہی طمانینت اور اطمینان کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی نیت سے یہ عبادت کرتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید کی تلاوت پر بھی لاگو ہوں گی۔ نہایت ہی خشوع خضوع کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر، اور اسی طریقے سے جو آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی تلاوت ہمیں کرنی ہے۔ حروف کی جو ادائیگی، تجوید کا خیال کیا جائے۔ ورتل القرآن ترتیلا میں علماء کرام نے بیان کیے ہیں کہ حروف کی جو ادائیگی ہوتی ہے اس کا پاس و لحاظ رکھا جائے، تجوید کا پاس و لحاظ رکھا جائے، کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا ہے، یا کہاں نہ رکنے کی بنیاد پر معانی اور مفاہیم تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے تجوید کے قواعد کو بیان کیا گیا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اور آپ کو اس کی تلاوت کرنی ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، بہت سارے ایسے حروف ہیں کہ اگر ان کے مخارج کا خیال نہیں کیا گیا تو معانی تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک آدمی جلیل جیم سے کہے، اس کا کیا معنی ہوا؟ بزرگ، عزت والا، مکرم۔ وہیں پر ذال سے کہہ دیا ذلیل، تو اسی کا الٹا ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا۔ جسے آپ نے معزز و مکرم کیا تھا، جس کی آپ کے نگاہ میں عزت تھی، آپ نے اسے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ ذات سے کہہ دیا، اس کے معنی گمراہ کے ہو گئے۔ تو مخارج کی ادائیگی، قرآن مجید کی تلاوت
یا عربی کے پڑھنے میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم اسے تلاوت کریں آداب کا خیال کرتے ہوئے۔ آج کتنے ایسے افراد ہیں، یہ تو چند دہائیوں سے لوگوں میں کچھ جذبہ بڑھا ہے کہ مخارج اور تجوید کی رعایت کی جانے لگی، ورنہ آج بھی بہت سارے ایسے علماء آپ کو ملیں گے جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ یا ان کے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے۔ بہت سارے ایسے علماء بھی آپ کو ملیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے آج کے اس زمانے میں کہ حفاظ کرام نے ہم اور آپ کو بڑے ہی محنت اور لگن کے ساتھ مخارج کی ادائیگی اور تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کا ہم اور آپ کو طریقہ بتلا دیا ہے۔ اس لیے نوجوانوں خصوصی طور سے مساجد میں جو صبح و شام ایک حافظ قرآن مجید کو پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہم سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور بحسن و خوبی اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم ان مجلسوں میں بیٹھیں اور ان دروس میں بیٹھنے کی کوشش کریں جس میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ اور گارجین والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ان مساجد اور مدارس میں، ان مکتب میں بھیجنے کی کوشش کریں جس میں قرآن مجید کو ان کے مخارج اور تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہو۔ ذمہ داران مساجد پر بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے عالم کو لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے رکھیں جن کے مخارج اور جن کی تجوید بہتر ہو، تاکہ وہ بڑے ہی اچھے انداز میں قرآن مجید کی تعلیم لوگوں کو دے سکیں۔ اور یہ تعلیم قرآن مجید کا اس کا حاصل کرنا، اسے دینا، یہ دنیا میں سب سے افضل عمل ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا اور دوسروں کو پڑھانا، یہ دونوں ایسے عمل ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری اور سب سے افضل کام کی مہر لگاتے ہوئے کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھلائے۔ آج دنیا کے اندر ہم اور آپ کسے بہت بہتر کہتے ہیں؟ کوئی انجینئر کی پڑھائی کر رہا ہے، ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہا ہے، یا اس طرح سے دنیاوی تعلیم میں وہ اپنے آپ کو منہمک کیے ہوئے ہے، اسے بہت بہتر کہتے ہیں۔ اور یہ مسجد اور مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دینے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ میرے بھائیو دوستو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں اور مشاہدہ کر لیں۔ دنیا کے اندر لوگ انہیں بھلا کہیں یا نہ کہیں، اللہ رب العالمین کی گارنٹی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اے لوگوں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہو اور جو قرآن مجید کی تعلیم دوسروں کو دیتے ہو، تم دنیا کے اندر سب سے بہتر ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا ذلیل و رسوا کرے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا کے اندر سب سے بہتر کہا ہے۔ اس بنیاد پر اے لوگوں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہو، اے وہ افراد جو قرآن مجید کی تعلیم دوسروں کو دیتے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ تم دنیا کے اندر سب سے بہتر ہو۔ یہی نہیں میرے بھائیو، یہ مجلس جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، ان کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور اسے دوسروں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ایسی مجلسوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی مجلس پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ڈھانپے ہوئے ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے
مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم کے افراد کسی مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا مدارسہ کرتے ہیں، یعنی سمجھنے سمجھانے کا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو ایسے مجلس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے اس مجلس کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ رب العالمین اپنے پاس جو مخصوص فرشتے ہیں ان میں ہمارا تذکرہ کرتا ہے۔ اس لیے اے افراد، اے اس مجلس میں حاضر ہوئے لوگوں، خوشخبری تمہارے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینت کا نزول ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں ڈھانپے ہوئی ہے، اور ہمارا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے پاس فرشتے جو ہیں ان کے درمیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اسے پڑھنا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ کیا، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ایک ایک حرف کی بنیاد پر 3 حرف ہونے کی وجہ سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ وہ کتاب ہے جو عبادت ہے اس کی تلاوت کرنا، اور اس کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کے لیے نیکیاں لکھتا ہے، اجر لکھتا ہے۔ اور دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کریں گے اور اس پر اجر ملے؟ اس بنیاد پر اسی تلاوت کے ساتھ ایک اور ذمہ داری ہم اور آپ پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اسے سمجھ کر کے پڑھیں، صرف یوں ہی رٹو طوطا کی طرح سے پڑھتے نہ جائیں۔ یہ تلاوت کا حق نہیں ہے، تلاوت کا حق یہ ہے کہ اسے ہم سمجھیں، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے جو طریقہ بتلایا ہے، آخر وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کامیابی کا، وہ ہدایت کا کون سا طریقہ ہے جس کی بنیاد پر ہم ہدایت پا سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں برابر کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے قرآن مجید کے ساتھ، کہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے علاوہ کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جسے لوگ زیادہ پڑھتے ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جسے لوگ سب سے زیادہ بے سمجھے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جسے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اس دنیا کے اندر، وہیں پر المیہ یہ ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جسے لوگ بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ آپ کے دوست و اقارب کی طرف سے، آپ کے رشتہ دار کی طرف سے کوئی میسج آیا، کوئی ایسا میسج جو زبان آپ نہیں سمجھ رہے ہوں، آپ کیا کریں گے؟ اسے اگنور کر دیں گے؟ آپ کا کوئی قریبی ہو، آپ کا محبوب ہو، اس محبوب کا آپ کی طرف کوئی میسج آئے اور وہ میسج اس زبان میں ہو جس زبان کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ آپ اسے اگنور کر دیں گے؟ یقیناً نہیں۔ آپ کے محبوب کی طرف سے یہ میسج ہے، آپ اسے لے کر کے اس شخص کے پاس جائیں گے جو اس زبان کو سمجھ رہا ہو، اسے یقینی طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر اس میسج میں کیا ہے۔ آپ کا رب آپ کے نزدیک سب سے محبوب ہونا چاہیے اے مومنوں اور مسلمانوں۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہم اور آپ کے نزدیک سب سے محبوب ذات ہے، اور سب سے قریبی اور محبوب ذات کے ذریعے سے یہ میسج ہم اور آپ تک پہنچا ہے۔ ہم اور آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس محبوب نے ہمیں کیا میسج دیا ہے، یقیناً ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس محبوب رب کے ذریعے سے ہم تک جو پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ان پر ہم اور آپ کا ایمان رکھنا لازم و ضروری ہے،
اور اسی طریقے سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی بھی شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ ایک محبوب کا میسج ایک محبوب کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے ہم تک، اور ہم اور آپ اگنور کر دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ خطوط، ممبئی میں رہنے والے، ان کے خیش و قریب گھر والوں سے جب خط آتے تھے تو جب معلوم نہیں ہوتا تھا تو کسی کے پاس لیے دوڑے پھرتے تھے کہ بابو بتا دو اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ لیکن آج یوں ہی ہم قرآن مجید کو پڑھتے چلے آتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے محبوب نے ہمارے لیے کیا میسج کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بنا سمجھے اگر ہم اسے پڑھ رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ بنا سمجھے بھی اگر پڑھتے ہیں اس کی تلاوت پر ہم اور آپ کو ثواب ملتا ہے، اور اگر اچھے طریقے سے پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں تب بھی اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ آدمی جو ماہر ہے قرآن مجید کے پڑھنے میں، ایسے لوگوں کا تذکرہ اور ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتوں کی معیت میں ہوں گے، مع الکرام بررہ، جو لوگ بزرگ اور نیک اور بہت ہی صالح فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ آدمی جو قرآن مجید کے پڑھنے میں ماہر ہو، اس کے تمام معانی اور مطالب کو سمجھتا ہو۔ لیکن کیا فرمایا؟ والذی یتتعتع فیہ، لیکن وہ آدمی جو پڑھتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹکتا ہے، نہیں پڑھ پاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھ پاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اسے پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے حروف کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے، اٹکتا ہے، یتتعتع فیہ، اٹکتا ہے، اس میں نہیں پڑھ پاتا، پھر بھی لگا ہے پڑھنے کے لیے، کوششیں جاری ہیں، تو کیا فرمایا؟ اس کے لیے 2 اجر ہیں، ڈبل اجر اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اس لیے ایسے افراد بہانہ نہ کریں، بزرگ لوگ اور بڑی عمر کے لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بابو ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، پڑھ پاتے نہیں ہیں، آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کی ضرورت آپ کو ہے، اور آپ کو پڑھنے پر اللہ رب العالمین ثواب بھی دے رہا ہے، گرچہ آپ اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، کوششیں تو کریں، آپ کوشش کریں گے اللہ رب العالمین آپ کے کوششوں کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر ہم اور آپ کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، تالا لگا ہوا ہے کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین متنبہ کیا ہے، اس لیے قرآن مجید کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اسے سمجھ کر پڑھنا لازمی امر ہے، کیونکہ بنا سمجھے ہم اگر قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کے رب نے آپ سے کون سی باتیں کی ہیں، آپ سے مخاطب ہو کر کے آپ کو کون سی باتیں بتلانی چاہیے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اس پر غور و فکر کرنا یہ لازمی امر ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنا صرف انہی لوگوں کا، علماء ہی کا کام ہے، جیسے بہت سارے افراد نام نہاد مسلمانوں نے اس بات کو کہا کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، وہ صرف عالم علماء مفتیان ہی پڑھ سکتے ہیں، عوام کے بس کی بات نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی آسان بنا دیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مشکل ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اپنے کلام کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کلام کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سوال کر رہا ہے اللہ رب العالمین، چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی ہے، اور ہم تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، قرآن مجید پر ایمان لائیں، ایمان کے بعد دوسرا حق یہ ہوتا ہے ہم اس کی تلاوت کریں۔ تلاوت جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے ویسی تلاوت کریں، اور پھر اس میں غور و فکر کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بنا سمجھے ہم اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے کون سی باتیں کہہ رہا ہے۔ اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے لائحہ عمل ہمیں دیا ہے،
اس لاہ عمل میں زندگی گزارنے کے جو بھی طریقے ہیں وہ بتلا دیے گئے ہیں، ہم جب تک سمجھیں گے نہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس قرآن مجید میں کون سی باتیں ہیں۔ اس کے بعد میں ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ہمارا حق، ہم پر قرآن مجید کا یہ حق ہوتا ہے کہ جب ہم سمجھ لیے، ہمیں معلوم ہو گیا، جو بھی باتیں ہم اور آپ کو معلوم ہو گئیں تو ہم اس پر اب عمل کریں۔ اسے ہم نے پڑھا، ہمارا ایمان ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اسے ہم نے پڑھ بھی لیا، اسے سمجھ بھی لیا۔ اب سمجھنے کے بعد قرآن مجید کا ہم پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ وہ شخص جو قرآن مجید میں جو احکامات اللہ رب العالمین کی طرف سے بیان کر دیے گئے ہیں معلوم ہو جانے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ بہت بڑا ظالم ہے، اور یہ ان لوگوں کا وطیرہ ہے جنہیں یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مبغوض ہیں اور جن پر اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب نازل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ تو قرآن مجید کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اسے ہم نے سمجھ لیا، تب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اسے اپنے عملی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو چیز نازل کر دی گئی ہے اس کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے، یعنی اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، ان احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لاگو نہیں کرتے، ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور آگے فرمایا اولئک هم الفاسقون، اور فرمایا اولئک هم الظالمون، یعنی اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا جو لاہ عمل دیا ہے، اس لاہ عمل کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ اور ایسے افراد جو معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ وہ جدھر جانا چاہیں جدھر جائیں، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر گدھے سے مثال دی ہے کہ جو گدھا اپنے اوپر کتابوں کو لاد کر کے چل رہا ہو لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہو کہ اس کے اندر کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر جو احکامات اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کر دیے گئے ہیں، جو قوانین نافذ کیے گئے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو میرے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، معلوم ہو جانے کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہدایت کی جو باتیں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں اس کی تبیین ہونے کے بعد، یعنی ظاہر ہو جانے کے باوجود بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم آخرت میں انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن مجید سے روگردانی کرتے ہیں، ان میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، جو قوانین بتائے گئے ہیں، اسے معلوم ہو جانے کے باوجود بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ گویا قرآن مجید سے اعراض کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا حشر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اسے آخرت میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور اسی طریقے سے وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جو قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو۔ قرآن مجید میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تشریح و تصریح کی ہے، اگر کوئی شخص اسے نہیں مانتا ہے اور اس کی اتباع نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے
جب تک کہ اپنی تمام تر خواہشات کو میں جس چیز کو لے کر کے آیا ہوں یعنی قرآن مجید اس کے تابع نہ کر دے۔ اس لیے ہم اور آپ کی زندگی قرآن اور احادیث کے تابع ہونی چاہیے، اسی کے مطابق ہم اور آپ کی زندگی گزرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اور آپ اس پر عمل کریں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر ہم اس پر نہیں چل رہے ہیں تو گویا ہم قرآن مجید کا جو مقصد ہے نازل کرنے کا، اس کی مقصدیت کو فوت کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حق یہ ہے، جب ہم اور آپ ایمان لے آئے، تلاوت کرنے لگے، سمجھ گئے اور اسی کے مطابق عمل کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم اور آپ ہدایت یافتہ ہیں، کامیاب افراد ہیں۔ اس بنیاد پر ایک اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسے افراد اس دنیا کے اندر ہیں جنہیں قرآن مجید کے تعلق سے معلومات حاصل نہیں ہیں، اس میں کیا احکام ہیں، کیا باتیں بتائی گئی ہیں، اس کی جانکاری انہیں نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے اور قرآن مجید کا ہم اور آپ پر حق یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ مسلمان اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں برپا کیا گیا ہے کہ صرف اپنے ہی مفاد میں رہے، اپنا ہی فائدہ چاہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں دوسروں کے لیے برپا کیا ہے، ہم نے تمہیں دوسروں کے لیے برپا کیا۔ اس بنیاد پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے اندر جو احکامات و قوانین بیان کیے گئے جب معلوم ہو جائے تو معلوم ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں، تبلیغ کریں، تبیین کریں، اسے دوسروں تک بتلائیں کہ اس میں کون سی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے رسول، اللہ رب العالمین کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک اسے پہنچائیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنے رسالت کو دوسروں تک پہنچایا نہیں، رب کا میسج دوسروں تک پہنچایا نہیں، گویا آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اسی ذمہ داری کے تحت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب بہت سارے مسلمان کثیر تعداد میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری باتیں بتلائیں، وہیں پر کہا کہ اے لوگو، کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے رسالت کی ذمہ داری دی گئی ہے، کیا میں نے اس ذمہ داری کو تم تک پہنچا دیا یا نہیں، اسے پورا کیا یا نہیں؟ کیا میں نے تم تک رب کے وہ پیغام کو پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا آپ نے اپنے رسالت کا حق ادا کیا، آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ رب العالمین کی طرف اوپر انگلی اٹھائی اور کہا کہ اے رب تو گواہ رہا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے رب تو گواہ رہا، تو گواہ رہا۔ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر کون سی باتیں بتلائی ہیں، وہ باتیں ہم غیروں تک بھی پہنچائیں، غیروں کو بھی بتلائیں کہ اس قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا میں سرخروئی اور کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم اور آپ کے تمام مسائل کا حل ہے اگر ہم اسے بہترین طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج لوگوں نے قرآن مجید کے ان حقوق کو ادا نہیں کیا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم اور آپ پر عائد کیے گئے تھے، اسے حق ادا نہیں کیا۔ ہم اور آپ کا ایمان کمزور ہو گیا اس قرآن مجید کے تعلق سے،
ہم اور آپ اسے پڑھتے نہیں ہیں، اسے صرف برکت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی بیمار ہے تو وہاں جا کر کے پڑھ لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور دیگر رسومات کی ادائیگی کے لیے ہم نے قرآن مجید کو صرف رکھے ہوا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جب لڑکی ودا ہوتی ہے تو قرآن کے سائے تلے ہم اسے ودا کرتے ہیں، لیکن اس کی زندگی وہاں پہنچنے کے بعد قرآن کے سائے تلے رہتی ہی نہیں ہے۔ وہ اس قرآن کو جسے ہم بہت ہی اچھے طریقے سے خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر کے ہم اسے بطور تحفہ اور ہدیہ دیتے ہیں، وہ ویسے ہی لپیٹ کر کے طاقوں میں سجا دیے جاتے ہیں۔ طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ قرآن مجید ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے دیا ہے۔ اس میں ہم اور آپ کو غور و فکر کرنے کے لیے دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر کس طریقے سے گزاریں۔ اگر ہم ان حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اسے ہم اور آپ آج اگر ہم دنیا کا مشاہدہ کریں تو دیکھ رہے ہیں۔ ہر طرف سے واویلے ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے ہیں، ہر طرف سے ہم اور آپ پر مصیبت اور پریشانیوں کا نزول ہے، ہر جگہ ہم خائب و خاسر ہیں، ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑا ہوتا، استوار کیے ہوتا، تو یہ ذلت و رسوائی ہم اور آپ کو نہیں ہوتی۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سارے قوموں کو عوج ثریا پر بلند کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اسی کے ذریعے سے ذلت و رسوائی کی پستی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں دنیا کے اندر تشریف لائے، لوگوں کی کیا حالت تھی؟ ہر طرف ذلیل و رسوا تھے سب لوگ، لیکن انہوں نے قرآن مجید پر عمل کیا تو اس عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انہیں حکومت و سیادت عطا فرمائی۔ لیکن وہیں جب لوگوں نے قرآن مجید سے اپنا رشتہ توڑ لیا، اپنا تعلق استوار نہیں رکھا، قرآن مجید کو اپنی زندگی کے لاہے عمل نہیں سمجھا، اسے صرف جزدان میں رکھ کر کے طاقوں میں سجانے اور اسی طریقے سے صرف برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اسی قوم کو ذلیل و خوار اور رسوا کیا، جسے ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کیا کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہی نہیں، اگر قرآن مجید کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری، قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی ہم نے نہیں کی، تو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ وہ رسول جو اپنے امتیوں کے تعلق سے راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے روتا ہو، جسے اپنی امتیوں کے ہدایت کے تعلق سے اتنی فکر مندی ہو، صحیح طریقے سے اپنی نیند مکمل نہیں کر پا رہا ہو، رات کو سوتا نہ ہو، اللہ رب العالمین سے لو لگا کر امتی امتی کہہ کر کے اپنی امتیوں کے لیے اتنا زیادہ فکر مند ہو، وہی رسول قیامت میں اپنی انہی امتیوں کے لیے جنہوں نے قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ رب العالمین، کیا کہا؟ رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، یہی میری قوم ہے جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑے ہوا تھا۔ مقدمہ دائر کریں گے ہمارے خلاف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جس کے خلاف مقدمہ دائر کریں، کیا اپنے مقدمے میں ناکام ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج سے یہ عہد و پیمان کریں کہ ہم اور آپ کا قرآن مجید پر جو یقین ہے، ایمان ہے، وہ ایمان پختہ ہوگا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں گے، اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اسے سمجھ کر کے، اور اسی طریقے سے اس میں غور و فکر کر کے
جو باتیں ہمیں معلوم ہوگی انشاءاللہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو قرآن مجید کے تعلق سے، اس کے حقوق کے تعلق سے آج کے اس درس میں جو بھی باتیں بتلائی گئی ہیں، اگر ہم نے اسے سمجھا ہے تو رب تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کو ہمارے دلوں کو روشن کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ رب تبارک و تعالی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کو اس دنیا کے اندر ہماری مصیبت اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا۔ رب تبارک و تعالی اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں ہر طرح کی شفایابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔